بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قواعد زبان کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق ہے تثنیہ۔ تثنیہ کا مطلب ہے دو کا مفہوم دینے والا لفظ۔ باقی ساری زبانوں میں واحد یا جمع کا تصور تو ہے۔ واحد ایسا لفظ جو ایک چیز یا فرد کا مفہوم دے، اور جمع کا مطلب ہے جو ایک سے زیادہ کا مفہوم دے۔ لیکن عربی زبان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں دو کے لیے الگ سے ایک لفظ موجود ہے جس کو تثنیہ کہتے ہیں۔ تثنیہ اثنان اور ثانی اور مثنیٰ اسی لفظ سے بنا ہوا ہے۔ تثنیہ یعنی دو بنانا، تو یہ ایسا لفظ ہے جو دو کا مفہوم دیتا ہے، ڈوئل کا مفہوم دیتا ہے۔ مثلاً آپ ضمیروں کو لے لیں، یہ ضمیر منفصل ہے جس سے ہم تثنیہ کی مشق آپ کو کرانے لگے ہیں۔ عربی زبان میں تثنیہ کو پہچاننے کا سب سے پہلا اور نمایاں طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف آتا ہے۔ دیکھیں ہما، ہما، انتما، دیکھیں الف آ رہا ہے، انتما، انتما، سوائے اس لفظ کے نحنو کہ یہ جمع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور تثنیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہوا وہ، ہما وہ دو، ہم وہ سب، تو یہ ہم جمع کے لیے ہے، ہوا واحد کے لیے اور ہما تثنیہ کے لیے ہے۔ اس طرح مؤنث میں دیکھیں ہیا وہ، ہما وہ دو مؤنث، ہننا وہ سب مؤنث۔ اسی طرح انت تو، انتما تم دو، دیکھیں الف آ گیا، انتم تم سب، انتی تو، انتما تم دو، انتن تم سب، انا میں، نحنو ہم دو، نحنو ہم سب۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو لفظ دو کا مفہوم دے رہا ہے اس کے اندر الف آیا ہے۔ دیکھیں الف الف الف، یہ تو ضمیروں کا حال ہے۔ جو اس میں ظاہر ہے، جو ضمیر کے مقابلے میں ہے، جس کی جگہ پر کوئی ضمیر استعمال ہوتی ہے اس کو اس میں ظاہر کہتے ہیں، اور ضمیر کی تعریف آپ نے پڑھی ہے جو نام کی جگہ استعمال ہو۔ عام جو نام ہے آپ دیکھ لیں کہ اس کے اندر بھی الف موجود ہے۔ مسلم ایک مسلمان، مسلمانی دو مسلمان، مسلمون زیادہ مسلمان۔ اب دیکھیں الف اس کے اندر بھی آیا ہے۔ یہ جو نون ہے یہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، لیکن یہ جو الف ہے یہ جمع کی علامت، تثنیہ کی علامت ہے، اور واو جمع کی علامت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اب یہاں دیکھیں تلمیذن ایک شاگرد، تلمیذانی دو شاگرد، یہاں دیکھیں الف آ گیا ہے۔ تلمیذون زیادہ شاگرد، یہاں دیکھیں واو آ گیا ہے۔ یہ اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں، یہ کبھی سلامت رہتا ہے کبھی گر جاتا ہے۔ اب دیکھیں صادقن سچا، صادقان دو سچے، صادقون زیادہ سچے، طالبن ایک طالب علم، طالبانی دو طالب علم، طالبون زیادہ طالب علم۔ اسی طرح آپ دیکھیں طالبتن یہ مؤنث ہے تو اس کی تثنیہ آ جائے گی طالبتان، اس کے اندر بھی الف نونی آیا ہے، تا تو اس کے اندر مؤنث کی علامت ہے نا، طالبتان، اور طالباتن یہ جمع ہے، اور اس کے اندر یہ جو الف ہے یہ جمع کی ہے، صرف جمع مؤنث سالم میں یہ چیز ہوتی ہے۔ تو آپ نے آج یہ سیکھا ہے کہ تثنیہ ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو دو کا مفہوم دے، اور جمع ایسے لفظ کو کہتے ہیں جو دو سے زیادہ یعنی تین یا تین سے زیادہ کا مفہوم دے۔ اور اس کی نشانی یہ ہے تثنیہ کی کہ اس کے لفظ کے آخر میں الف آ رہا ہوتا ہے، اور چاہے اس میں ضمیر ہو یا اس میں ظاہر ہو۔ دیکھیں یہاں بھی الف آ رہا ہے۔ رہ گئی بات اس نون کی کہ نون تثنیہ میں بھی آ رہا ہے جمع میں بھی آ رہا ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نون کو نون اعرابی کہتے ہیں۔ یہ جمع کا نون نہیں ہے، نہ ہی یہ تثنیہ کا نون ہے یا نہ یہ جمع کا نون ہے۔ البتہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تثنیہ کے اندر جو نون ہوگا اس کے نیچے زیر آئے گی، اور جو جمع کا نون ہوگا اس کے اوپر زبر آئے گی۔
یہ ایک واضح نشانی ہے، یعنی زیر والا نون ہو اور اس سے پہلے الف ہو، زیر والا نون ہو اور اس سے پہلے الف ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تثنیہ ہے، اور زبر والا نون ہو اور اس سے پہلے واو ہو اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی۔ آپ خود بھی بہت سارے لفظوں کو لے کے اس کی تثنیہ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک لسٹ رکھتا ہوں، اس لسٹ کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس ایک کتاب ہے بہت ہی پیاری، مبادئ ترجمۃ العربیہ، اس کے اندر الفاظ کی ایک لسٹ دی ہوئی ہے واحد کی، اس کی ہم تثنیہ بناتے ہیں۔ العم کہتے ہیں چچا، تو بتائیے اس کی تثنیہ کیا ہوگی؟ الف نون زیر نی کا اضافہ کریں تو بن جائے گا العمان، جاہلن سے جاہلان، البیتو سے البیتان، نظیفن سے نظیفان، تو الف نون بڑھاتے جائیں گے تو یہ تثنیہ بن جائے گا جو دو کا مفہوم دے گا۔ اس کے اندر تثنیہ کی ایک اور مشق بھی یہ دیکھیں یہاں دی ہوئی ہے، اب دیکھیں الولدانی دو لڑکے، صابرانی دو صبر کرنے والے، البنتانی عفیفتانی، تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم تثنیہ بنانا چاہیں تو واحد کے آگے الف نون کا اضافہ کر دیں اور نون کے نیچے زیر دے دیں۔ اب ہم اس کے جملے بھی بنا لیتے ہیں۔ تثنیہ کے جملے اس طرح بنتے ہیں کہ اگر تثنیہ مبتدا تثنیہ ہو تو اس کی خبر بھی تثنیہ آتی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الولدانی تثنیہ ہے، صابرانی اس کی خبر بھی تثنیہ آ رہی ہے، البنتین عفیفتان دو بیٹیاں یا دو لڑکیاں عفیفتان پاک دامن ہیں، الرسولانی دو رسول یہ مبتدا ہو گیا، صادقانی یہ خبر ہو گئی، یعنی ایک معرفہ دوسرا نکرہ تو وہ جملہ بن جاتا ہے، دو رسول سچے ہیں، المنارتانی دیکھیں تثنیہ ہے، الف نون آنی آ گیا، عالیتان بلند ہیں، النجمان لامعان دو ستارے چمکدار ہیں، اللیلان باردان دو راتیں ٹھنڈی ہیں، لیل واحد ہے، اللیلان جمع ہو گئی تثنیہ ہو گئی، باردان ٹھنڈی ہیں، التفاحتان دو سیب، حلوتان میٹھے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا مؤنث ہو تو خبر مؤنث آتی ہے، تو مؤنث کی نشانی تا ہے، دیکھیں اس کے اندر موجود ہے، الوالدان رحیمان دو والد رحیم ہیں، یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں ماں باپ رحیم ہے، چونکہ ماں اور باپ دونوں کے لیے لفظ والدان استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ الف نون لگ جائے تو تثنیہ بنتا ہے، اور مبتدا اگر تثنیہ ہو تو خبر بھی تثنیہ ہوتی ہے۔ اب اگر آپ کو جاننا ہو کہ آپ کو کتنی سمجھ آئی ہے تو آپ اس کو آپ نوٹ کریں، دو بہنیں نیک ہیں تو اس کی آپ عربی لکھ کے سینڈ کریں مجھے، دو باغ کھلے ہیں، دو ٹوپیاں نئی ہیں، دو سیب کچے ہیں، دو پھول خوبصورت ہیں، دو جوتے سستے ہیں، دو بادشاہ ظالم ہیں، اور دو چور طاقتور ہیں۔ یہ 8 جملے ہیں، ان کی عربی کر کے دکھائیے گا تو میں انشاءاللہ چیک کروں گا۔ میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0304 92 43 250۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔